الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حاضرین، آپ کے سامنے ایک اہم مسئلے پر کچھ باتیں رکھنی ہے۔ وہ مسئلہ ہے کہ کیا مصلی سجدے کی حالت میں اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے؟ بہت زیادہ یہ سوال لوگوں کی طرف سے آتا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس سوال کے تعلق سے دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اما الرکوع فعظموا فیہ الرب واما السجود فاکثروا فیہ الدعاء فقمن ان یستجاب لکم۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا فیہ الدعاء۔ ان دونوں حدیثوں کا معنی یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں ایک بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے بکثرت اللہ رب العالمین سے سجدے کی حالت میں دعا کیا کرو۔ تو دونوں حدیثوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں بکثرت دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ سجدے کی حالت میں بکثرت دعا کا اہتمام کرے۔ یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے، جگہوں میں سے ہے۔ دعا کی قبولیت کے بعد اوقات یا بعض جگہیں حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، ایک انسان کو ان اوقات اور ان جگہوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک سجدے کی حالت ہے۔ سلف صالحین بکثرت اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام ابن بطال المالکی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے، جو کہ صحیح بخاری کی سب سے قدیم شروحات میں شمار کی جاتی ہے اور بہت نفیس اور بہت عمدہ شرح ہے یہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس شرح سے کافی استفادہ کیا ہے اور اس شرح کے کافی عبارتوں کو وہ اپنی شرح کے اندر نقل کرتے ہیں۔ تو امام ابن بطال المالکی رحمہ اللہ نے سلف صالحین کی ایک جماعت کا عمل بیان کیا ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں جا کر بکثرت اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور یہ دعائیں شرط نہیں ہے کہ ماثورہ ہو۔ ماثورہ کا مطلب یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر یہ دعا ہمیں ملے تبھی ہم وہ دعا کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے اندر وسعت ہے۔ سلف صالحین کے عمل سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ صرف مأثورہ دعائیں نہیں بلکہ غیر مأثورہ دعائیں بھی بکثرت کیا کرتے تھے۔ مثلا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، فرماتے ہیں، ما سجدت سجدة منذ 40 سنة الا ودعوت فيها للامام الشافعی رحمہ اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاد تھے۔ اپنے استاد کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ 40 سال سے میں نے کوئی ایک سجدہ ایسا نہیں کیا جس میں اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعا نہ کی ہو۔ اب واضح ہے کہ یہ جو دعا امام شافعی کا نام لے کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا کرتے تھے، یہ کوئی مأثورہ دعا نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے اپنے استاد کے لیے دعا کرتے تھے۔ اسی طرح سلف صالحین کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ وہ نماز میں اپنی حاجت اور ضرورت کے حساب سے اللہ رب العالمین سے فریاد کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ اب سوال آتا ہے، یہ تو پتہ چل گیا کہ غیر ماثورہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں۔ سوال آتا ہے کہ کیا اسے عربی زبان کے اندر ہی کرنا شرط ہے یا غیر عربی زبان میں بھی کر سکتے ہیں؟ جس کی جو زبان ہے، کسی کی اردو زبان ہے، کسی کی بنگالی ہے، کسی کی اور کوئی دوسری زبان ہے، فارسی ہے یا ہausa ہے یا انگلش ہے یا کوئی دوسری زبان ہے، تو اپنی زبان میں وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ہم یہی کہیں گے، جیسے کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر وہ عربی زبان پر دعا کرنے میں قادر ہو، عربی زبان میں دعا کر سکتا ہو، تو اسے عربی زبان کے اندر ہی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ سلف سے جو دعائیں منقول ہیں وہ عربی زبان کے اندر ہی ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف عربی زبان کے اندر ہی دعا کر سکتا ہے، یہ شرط ہے، تو اس شرط کی ہمیں اولاً کوئی دلیل نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ کہ شریعت زبان کی وجہ سے کسی کو کوئی رعایت دے اور کسی کی زبان او نہ ہو اس لیے اس کو اس سے محروم کر دے، یہ شریعت کے عام مزاج اور اصول کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ حکم پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، یہ صرف عربی زبان جاننے اور بولنے والوں کے لیے خاص فضیلت نہیں ہے اور ان کے لیے خاص رخصت نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور شریعت کا یہ عام اصول ہے کہ شریعت کسی خاص خطے، علاقے اور زبان والوں کے لیے خاص نہیں ہے،
بلکہ اللہ کی شریعت پوری دنیا والوں کے لیے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. استاد محترم شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، جو کہ موجودہ زمانے میں ایک معروف عالم دین ہے، اور خصوصاً مسجد نبوی کے اندر انہوں نے جو 30-40 سال سے حدیث کی تدریس کی ہے، خدمت انجام دی ہے، جس وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں ان کے تلامذہ پھیلے ہوئے ہیں، اور مدینہ یونیورسٹی کے اپنے اساتذہ سے جو وہاں کے پروفیسر ہیں ان کا جو ذکر خیر سنا ہے. بلکہ بہت سارے مشائخ کہتے ہیں کہ ابھی موجودہ زمانے میں شاید کہ پوری دنیا کے سب سے بڑے محدث شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ ورعاہ ہیں. شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کے درس میں مسجد نبوی کے اندر ایک بار نہیں کئی بار میں نے خود اپنے کانوں سے اس سوال کے جواب میں سنا کہ اپنی زبان میں بھی ایک انسان سجدے کی حالت میں دعا کر سکتا ہے. اگر عربی زبان نہ جانتا ہو، جو زبان جانتا ہو، کوئی حرج نہیں، اپنی زبان میں وہ بندہ دعا کر سکتا ہے. تو شریعت نے اس بارے میں گنجائش رکھی ہے، اس لیے ایک انسان کو نماز کے اندر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. خصوصاً اگر وہ عربی زبان میں دعا جانتا ہو یا مأثورہ دعائیں کرنا چاہتا ہو تو یہ اس میں کوئی کسی کی طرف سے اختلاف نہیں، اور غیر مأثور دعاؤں کے بارے میں سلف صالحین کا عمل رہا ہے، اس لیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور راجح قول کے مطابق اگر اپنی زبان میں بھی کوئی دعا کرنا چاہے تو اس میں بھی شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے. رہی بات کہ یہ کیا صرف فرض نماز کے لیے ہی ہے یا سنت اور نفلی نمازوں کے اندر ہی صرف ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، تو دیکھیں جس حدیث کے اندر دعا کی بات آئی ہے اس میں فرض اور نفل کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے، کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے. تو اگر نفل نماز کے اندر جائز ہے تو فرض کے اندر بھی جائز ہے، کوئی الگ سے تفریق اس میں وارد نہیں ہے. لیکن اگر کوئی احتیاط کرنا چاہے اور صرف نفل نمازوں کے اندر کرنا چاہے کوئی حرج نہیں ہے. کوئی کسی کا دل مطمئن نہ ہو رہا ہو کہ کیسے اپنی زبان میں نماز کے اندر ہم دعا کریں، عربی زبان میں ہوتا تو الگ بات تھی، اسے بھی ہم کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتے. کسی کا دل مطمئن ہو تو وہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور محققین علماء اسے جائز قرار دیتے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے مسائل کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.